بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وزڈم ڈیپتھ کے تمام سامعین اور ناظرین کو میرا سلام۔ آپ کو ایک بار پھر اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ محترم ساتھیوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جڑے چند اہم واقعات کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کریں گے۔ واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر پہلی بار آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سلسلے سے باقاعدگی کے ساتھ جڑے رہیں۔ ساتھیوں، اہل کتاب نے اپنی کتاب تورات میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا۔ تورات میں اصل یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، مگر یہودیوں نے اس مقام پر لفظ اسحاق کا اضافہ کر دیا اور یوں معاملے کو بدل ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واحد بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، لہٰذا قربانی کا حکم انہی کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ جھوٹ اور تحریف دراصل بنی اسرائیل کے دلوں میں اہل عرب کے خلاف حسد اور کینہ کی علامت ہے۔ اہل عرب کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے اور انہی کی اولاد میں سب سے عظیم ہستی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ بنی اسرائیل اس عظیم شرف کو اپنے لیے ثابت کرنے کے لیے سچ کو بدلنے اور جھوٹ گھڑنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ اس مقصد سے انہوں نے تورات میں تبدیلی کر ڈالی تاکہ یہ عظیم مرتبہ اپنے نام کر سکیں۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک یہودی عالم مسلمان ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کو قربانی کا حکم ملا تھا؟ اس نے قسم کھا کر کہا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ یہودی بھی اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں، مگر عربوں کے ساتھ حسد کی وجہ سے وہ اسحاق علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ معرف القرآن بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ قرآن کریم نے بھی یہود و نصارہ کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 51 میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اللہ ظالموں کو ہرگز سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں زمانہ جہالیت سے یہودیوں کے حلیف تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن تھوڑے ہی دن بعد یہودیوں نے سازش شروع کر دی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، جبکہ عبداللہ بن ابی نے ان کے ساتھ تعلقات بچانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ آیت 120 میں ارشاد ہے، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے اختیار نہ کر لو۔ ساتھیوں، افسوس کہ آج کے دور میں ہم انہی کو خوش کرنے کے لیے ان کے رہن سہن، کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے اور رسم و رواج کو اپنانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آئیے اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے وطن ہجرت فرما گئے۔ راستے میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لمبی سیڑھی آسمان تک جا رہی ہے اور اس پر فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو عطا کروں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو نہایت مسرور اور شکر گزار تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور نظر مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس بخیریت واپس لوٹے تو اسی جگہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی رزق عطا کرے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دیں گے۔
اسی مقصد سے آپ نے اس پتھر کو تیل لگا کر نشان بنا دیا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی پر اس جگہ کو پہچان سکے۔ لمبے سفر کے بعد آپ علیہ السلام حران پہنچے جہاں آپ کے ماموں لابان رہتے تھے۔ ماموں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوٹی بیٹی راحیل سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو ماموں نے شرط رکھی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی۔ جب مدت مکمل ہوئی تو ماموں نے لوگوں کو جمع کیا، دعوت کا اہتمام کیا اور پھر نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی راحیل سے انجام پائی۔ رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ نکاح جس کی خواہش انہوں نے راحیل سے کی تھی دراصل اس کی بڑی بہن لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح آپ علیہ السلام نے ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو چھوٹی بیٹی سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ماموں نے وضاحت دی کہ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ بڑی بیٹی کی موجودگی میں چھوٹی کا نکاح نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اگر تمہیں راحیل پسند ہے تو اس سے بھی تمہارا نکاح ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مزید 7 برس تک میری بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی۔ 7 سال تک خدمت انجام دینے کے بعد آپ کا نکاح راحیل سے بھی کر دیا گیا۔ اس بات کو واضح کرتے چلوں کہ اس وقت شریعت میں 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح جائز تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی جن میں 12 بیٹے اور 1 بیٹی شامل تھی۔ یہی بیٹے آگے چل کر 12 قبیلوں کی بنیاد بنے۔ راحیل سے 2 بیٹے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ یعقوب علیہ السلام نے کل 20 برس ماموں کے پاس قیام کیا، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب ارض کنعان لوٹ جاؤ۔ آپ علیہ السلام اہل و عیال کے ساتھ واپسی کی تیاری کی۔ جدائی کے باعث ماموں رنجیدہ ہوئے، لیکن حکم الہی کے سامنے وہ بے بس تھے۔ انہوں نے رخصتی کے وقت بھیڑ بکریوں کا بڑا ریوڑ اور زاد راہ بھی عطا کیا۔ سفر کے دوران قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں بڑے بھائی عیس سکونت پذیر تھے۔ جب عیس کو اجنبی قافلے کی خبر ملی تو تجسس کے تحت اپنے آدمی بھیجے۔ اطلاع ملی کہ یہ قافلہ یعقوب علیہ السلام کا ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ کنعان جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عیس کو 20 برس پرانا واقعہ یاد آیا اور پہچان گئے کہ یہ انہی کے بھائی ہیں۔ وہ 400 افراد کے ساتھ استقبال کو روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ملی تو خوف محسوس ہوا کہ کہیں پرانی دشمنی تازہ نہ ہو جائے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس اطمینان سے حوصلہ ملا۔ آپ نے بھائی کے لیے قیمتی جانور بطور تحفہ نکالے اور استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ 20 برس کی جدائی کے بعد عیس کے دل سے کدورت دور ہو چکی تھی۔ دونوں بھائی آگے بڑھے، گلے لگے، بوسہ دیا اور طویل گفتگو میں پرانی یادوں کو تازہ کیا۔ کچھ دن مہمان نوازی کے بعد عیس نے یعقوب کو عزت و احترام سے رخصت کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنی نظر یاد تھی کہ اگر والدین کے پاس سلامت لوٹ گئے تو جہاں خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، لہٰذا وہ اس مقام پر پہنچے، پتھر تلاش کیا جس پر تیل لگا ہوا تھا اور اسے خرید کر عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آگے چل کر بیت المقدس کہلائی۔ اسی دوران راحیل کے ہاں بنیامین پیدا ہوئے مگر وہ وفات پا گئی۔ ان کی قبر آج بھی بیت اللحم میں موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے غم کے باعث بیت المقدس چھوڑ کر حبرون میں سکونت اختیار کی۔ وہیں دادا ابراہیم اور والد اسحاق بھی مقیم رہے۔ کچھ عرصے بعد اسحاق علیہ السلام کا وصال ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف اور بنیامین سے خصوصی محبت تھی۔ 10 بڑے بھائیوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی اور حسد پر آمادہ رہتے تھے۔ یہی حسد بعد میں یوسف علیہ السلام کی جدائی کا سبب بنا، جس نے یعقوب علیہ السلام کو 40 برس رلایا۔ آگے یہ قصہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ طویل جدائی کے بعد جب باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے ملے تو دونوں شدت جذبات سے لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 24 برس قیام پذیر رہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت رحلت آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو پاس بلا لیا اور فرمایا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے بیک آواز جواب دیا، اے والد محترم، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے
جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں ارشاد ہے، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ہی کی عبادت کریں گے، جو اکیلا معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس سورت کی آیت 132 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس دین کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہا اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، لہٰذا موت تمہیں صرف اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ میری میت کو میرے وطن منتقل کر کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس لے جایا گیا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل میں یہ رواج عام ہوا کہ وہ اپنے مردوں کو دور دراز سے بیت المقدس لا کر دفن کرتے تھے۔ آپ کی عمر وفات کے وقت 180 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس تھی، اور جب انہی کی نسل سے پھیلنے والے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,07,000 تھی۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ 16 مقامات پر آیا ہے، جن میں سورہ بقرہ کی آیت 132، 133، 136، 140، سورہ آل عمران آیت 84، سورہ نساء آیت 163، سورہ انعام آیت 84، سورہ ہود آیت 71، سورہ یوسف آیت 6، 38، 68، سورہ مریم آیت 6 اور 49، سورہ انبیاء آیت 72، سورہ عنکبوت آیت 27 اور سورہ سعد آیت 45 شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب شہر خلیل کو عبرانی زبان میں حبرون کہا جاتا ہے، جو بیت المقدس سے تقریباً 35 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ تورات میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن سہر الحسی سے یہ زمین 400 درہم کے عوض خریدی تھی اور اسی جگہ حضرت سارہ علیہ السلام کو دفن کیا۔ بعد ازاں یہاں حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، حضرت اسحاق اور ان کی اہلیہ رفقہ، حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبور بھی ہیں۔ وہی الہی کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان انبیاء کرام کی قبور پر چھت تعمیر کی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا سلسلہ یہی مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔